ہیں فیصل آباد میں، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی ریزسٹنس سامنے نہیں آئی، اور دے آر فلی کوآپریٹو، اور بلکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، کوآپریٹ کیا ہے، اور جتنی بھی تجاوزات ہم نے گرائی ہیں فیصل آباد سٹی میں، اس میں پارلیمنٹیرینز کا تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انجمن تاجران تھی ان کے تمام گروپس جو تھے، ہم نے ان کو آن بورڈ لیا، ان سے مذاکرات کیے، ان سے مشاورت کی گئی، اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم نے یہ آپریشنز کیے ہیں جی۔ چاہیے کیونکہ ایک بندے نے بڑی محنت سے پیسہ اکٹھا کر کے وہ ایک اپنا اڈا ٹھیا بناتا ہے، اور دوسری جگہ پہ وہ ناجائز وہ آ کے قبضہ کر کے تو وہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے خلاف ایکشن کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کم از کم معاشرہ آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فیصل آباد میں یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس سلسلے میں سب سے جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس قسم کا ایکشن بلا تخصیص کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، تو پھر تمام سٹیک ہولڈرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جی 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 بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو بھی انگیج رکھا، اور انجمن تاجران کو بھی انگیج رکھا، اور ہم نے پھر اس میں کاروائیاں بھی کی، اور ان کاروائیوں میں ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی۔ اچھا، فیصل آباد جب ہم سٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ بہت سارے پرابلم جیسے ناجائز تجاوزات ہیں، ویسے ایک صفائی ستھرائی والا بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ ہم من حوصل قوم ہم کہتے ہیں کہ جی میرا گھر تو صاف ہونا چاہیے، گلی چاہے گندی ہو جائے۔ تو یہ ایک لوگوں کی اپروچ بھی بڑی عجیب سی ہے کہ میں سارا گھر کا گند صاف کر کے تو باہر گیٹ کے باہر گلی میں پھینک دیتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ لاہور کو دیکھ لیں، ملتان کو، جتنے بھی بڑے بگر سٹیز ہیں اس میں یہ پرابلم ہے۔ تو یہ کس حد تک سالو ہو چکا ہوا ہے؟ جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اور یہاں جو ہے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ ایک ادارہ موجود ہے جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس کے سی ای او بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور مور دین 5000 ان کے امپلائیز ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے، اور جو دن رات جو ہے وہ شہر کو صاف کرنے میں کوشاں ہیں۔ اور فیصل آباد میں صفائی کے حوالے سے اگر ہم اس کو، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اگر ہم اس کو دیگر بڑے شہروں سے کمپیئر کریں تو صفائی کی صورتحال بہت بہتر آتی ہے، اور عوام الناس کی جو شکایات ہیں وہ بھی اس بارے میں بہت کم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو بھی کوڑا کرکٹ ہے یا گاربیج ہے اس کو پراپر جو ڈسٹ بن ہے اس میں پھینکیں، اور جو گلی کوچے ہیں یا ہماری سڑکیں ہیں ان کو زیادہ خراب نہ کیا جائے۔ لیکن فیصل آباد کی حد تک جو ہے، اور خاص طور پہ سٹی کی حد تک جو FWMC ہے، فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، وہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے، اور اس کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ اچھا، یہ جیسے یہ لاہور میں ہم سنتے تھے کہ یہ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی ترکی کی کمپنی کو کوئی ٹھیکہ دیا ہوا تھا، تو اس طرح فیصل آباد میں کوئی ٹھیکے دیے ہوئے ہیں یا یہ مطلب کوئی اور سسٹم اس میں اپلائی کیا ہوا ہے؟ نہیں جی، یہ فیصل آباد میں کوئی اس طرح کا ٹھیکہ نہیں دیا گیا۔ یہ کمپنی جو ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ادارہ ہے، اور اس میں جو ہے یہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو مختلف ہمارے تہوار ہیں، اسپیشلی جیسے عید کا تہوار ہے، یا خاص طور پہ عید قربان، اس دفعہ کیونکہ میری ایک سال تعیناتی میں ایک دفعہ یہ تہوار آیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو سی ای او ہیں کاشف صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب، وہ خود جا کے انہوں نے جو علائشیں تھیں ان کو جو ہے ٹھکانے لگایا، اور ایک دن کے اندر اندر جو شہر میں جو علائشیں تھیں ان کو علائشوں سے پاک کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا بخاری صاحب، دوسرا جو ایک سیگمنٹ میں اپنے ویورز کے لیے، فیصل آباد کی جو منڈی ہے وہ پنجاب کی دوسری بڑی منڈی ہے،
اور اس منڈی میں جو پورے پاکستان میں جو اس وقت جو کرائسس ہے وہ چینی اور آٹے کا ہے، اور ذخیرہ اندوزی بھی سب سے بڑی منڈی میں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ والا جو مافیا ہے جو چینی سٹاک کر لیتا ہے، ایک ایک گودام میں پتہ لگتا ہے کہ جی 10 20 20 30 ہزار بوریاں چینی کی پڑی ہوئی ہیں اور مارکیٹ میں وہ ہے نہیں، وہ ڈمپ کر لیتے ہیں. وہ پولیٹیکل بینیفٹس ہوتے ہیں یا وہ ان کے فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں، یہ تو ایک علیحدہ ٹرمز ہے. تو اس کو آپ اتنا بڑا مافیا ہے جو گندم آٹا اور یہ والا چینی والا، تو اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، فیصل آباد میں جو آٹے اور چینی کا بحران ہے اس پہ بہت کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اور جیسے ہی ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے کسی ایسے گودام کی جہاں چینی سٹور کی گئی ہو یا سرکاری آٹا اس میں ذخیرہ کیا گیا ہو، تو اس پہ ہم کارروائی کرتے ہیں، اور کارروائی کرنے کے بعد ہم FIR کا اندراج بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل آباد سٹی میں 18 پرائس مجسٹریٹس ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کارروائیاں کرتے ہیں اور گراں فروشوں کو جو ہے وہ بھاری جرمانے بھی عائد کرتے ہیں، ان کے خلاف FIRs کا اندراج بھی کرایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینی جن گوداموں میں سٹور کی گئی تھی ان گوداموں پہ FIRs کا اندراج بھی کرایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آٹے کے حوالے سے یہاں پچھلے دنوں کافی بحران رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی کہ جو سرکاری آٹا تھا، اور جب ملوں سے سرکاری آٹے کی سپلائی ہوتی تھی ڈیلرز کو، تو وہ بجائے ڈیلرز کے جو ہے وہ واپس ملوں میں جو ہے وہ 50% آٹا جو ہے بھجوا دیا جاتا تھا، اور وہاں سے وہ کسی دوسرے صوبے میں یا کسی دوسرے کنٹری میں اس کو سمگل کیا جاتا تھا. اور اس طریقے سے آٹے کا جو ہے وہ بحران پیدا کر دیا جاتا تھا مارکیٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آٹے کا بحران پیدا ہوتا تھا تو ایک پرائیویٹ آٹا جس کو وائٹ آٹا جسے کہا جاتا ہے یا ریفائن آٹا کہا جاتا ہے، وہ مارکیٹ میں سپلائی کیا جاتا تھا. تو الحمدللہ ہم نے فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس گروہ کو بھی بے نقاب کیا، اور اس گروہ کے خلاف ہم نے FIRs کا اندراج بھی کرایا. اور اس میں جو ہے آٹے کے حوالے سے ہم نے آٹے کی چوری کو روکا، اور اس وقت آٹے کا فیصل آباد سٹی میں کوئی بحران نہیں ہے. اور چینی کے پرائسز بھی جو ہے وہ جو آرٹیفیشل مہنگائی کی گئی تھی وہ 110 روپے پر kg تک چلی گئی تھی، تو وہ بھی اب اس کے ریٹس بھی جو ہے وہ نارملائز ہو گئے ہیں. اب جو ہے وہ 78 جو روپیز ہے پر kg چینی جو ہے مارکیٹ میں دستیاب ہے. اور اس پہ چیک رکھنے کے لیے جو ہمارے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 18 پرائس مجسٹریٹ ہیں، وہ روزانہ اس پہ کارروائی کرتے ہیں. جی اچھا، وہ جو پرائس مجسٹریٹ ہیں وہ صرف اس پہ چینی اور آٹے کی پرائس کو دیکھ رہے ہیں، یا جو سبزی اور جو باقی چیزیں ہیں منڈی سے ریٹ کچھ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ جی 20 روپے کلو ہے، جب وہ چھابڑی والے سے، ریڈی والے سے ہم لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی 80 روپے کلو، جی وہ پچھوں ہی بڑی مہنگی ملتی ہے جی. تو یہ پرائس ویریشن یہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کو کہ ہم اس کو سٹینڈرڈائز کر لیں؟ جو فکس پرائسز ہیں گورنمنٹ کی، وہ دال کچھ ریٹ میں مل رہی ہوتی ہے اور دکان پہ کچھ ریٹ پہ مل رہی ہوتی ہے. جی بنیادی طور پہ جو ہمارے ایسینشل آئٹمز ہیں اس پہ جن کے جو ریٹس ہیں وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے فکس کیے جاتے ہیں. اور ان ریٹس کو فکس کرنے میں بھی جو انجمن تاجران ہے، کریانہ ایسوسی ایشن ہے، ان کو بلایا جاتا ہے. وہ کمیٹی کے ممبرز ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جو پرائس ہیں ان کو فکس کیا جاتا ہے. اور جب وہ پرائس فکس ہو جاتے ہیں تو بعد میں ان پرائس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پرائس مجسٹریٹس جو ہیں ان کو بھجوایا جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کے ان پرائس کو چیک کریں. اور جہاں پہ یہ خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے ان کے خلاف جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں، اور ان کے خلاف دوسری قانونی کارروائی جس میں FIR کا اندراج ہے وہ بھی کرایا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں جو بہت امپورٹنٹ بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ منڈی ہے کہ جو ہمارے خاص طور پہ جو سبزیاں ہیں یا جو فروٹس ہیں وہ جو ہے جب آپ مارکیٹ سے پرچیز کرنے جاتے ہیں تو اکثر اس میں یہی آپ کو جو ہے جملہ سننے کو ملتا ہے. اور بطور پرائس مجسٹریٹ اسسٹنٹ کمشنر مجھے بھی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، جی یہ منڈی سے بہت مہنگی آ رہی ہے. تو جب اس کو پروب کیا گیا تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ 10 سے 15% تو جو سبزی ہے یا فروٹس ہیں
منڈی سے ہی اس میں کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک آرٹیفیشل مہنگائی کی جاتی ہے، لیکن 70 سے 80% جو آپ کا جو آگے چینل ٹرانسفر ہوتے ہیں، جو چھابڑی فروش ہے یا جو آپ کا ریڑی والا ہے یا دکاندار ہے، اس پہ وہ مہنگائی آرٹیفیشل کر کے اس کو بیچ رہا ہوتا ہے. تو اس پہ ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے ہم ایف آئی آرز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایف آئی آرز بھی کرتے ہیں اور جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ کافی فرق پڑا ہے اور مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اس سے کافی کم ہوئی ہے. اچھا بخاری صاحب، کوئی ایسا ڈیٹا جیسے آپ نے ابھی یہ 3000 تجاوزات کا ڈیٹا ہماری عوام کے سامنے شیئر کیا ہے، تو اس طرح کا کوئی ایسا ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہ آپ نے یہ جو پرائسنگ، جو اوور پرائسنگ چارج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پورے سال میں کتنے کیسز ایسے بنے؟ اور دوسرا، جو چینی اور جو آٹے کے جو گودام آپ نے جو ٹریس کیے اور ان پہ ایف آئی آر درج ہوئی، وہ کوئی کوانٹٹی ہمارے ویورز کو شیئر کر سکتے ہیں، یا ابھی آپ کے پاس وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ تو بڑی ایمرجنسی میں ہماری ریکویسٹ پہ آپ بڑی شارٹ کال پہ آپ وزٹ کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. تو کوئی ایسا کوئی ہے کہ کتنے کیسز ابھی تک ایف آئی آر میں ہو چکے ہوئے ہیں؟ جی، اس پہ رفلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جو اسسٹنٹ کمشنر جیسے میں سٹی میں ہوں، تو رفلی ہمارا جو ہوتا ہے 3 سے 3.5 لاکھ روپے پر منتھ میں جرمانہ کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے پرائس مجسٹریٹس ہیں وہ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے پر منتھ تک کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ ہدایت فرمائی ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشنز بھی ہیں کہ ہر پرائس مجسٹریٹ جو ہے وہ روزانہ کم از کم جو 30 انسپیکشنز کرے گا، منیمم 30 انسپیکشنز کرے گا، اور ان انسپیکشنز میں جہاں وائلیشن ہوگی اور اس کو جو ہے وہ رپورٹ کرے گا. اس میں ہماری ایک ایپ ہے، قیمت ایپ، جس کی ایکسیس جو ہے وہ ہمارے پرائس مجسٹریٹس کو بھی ہے اور جنرل پبلک کو بھی ہے. اور وہ اس پہ جرمانہ یا ایف آئی آر کا اندراج کرنے کے بعد اس جگہ کی پکچر لے گا، اور پکچر لینے کے بعد جو ہے اس کو قیمت ایپ پہ شیئر کرے گا تاکہ اس کو جنرل پبلک بھی دیکھ لے کہ گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے. تو اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنرل ڈیٹرنس بھی کریٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو عوام جو ہے اس کا سیٹسفیکشن لیول بھی بڑھتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، یا فلاں جگہ جو ہے یا فلاں ایک اسپیسیفائڈ ایریا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، یہ جو قیمت ایپ والی ہے، اس کو ذرا ریپیٹ کر لیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ویورز اس کو ذرا ایک دفعہ ریکال کر لیں کہ یہ وہ کیسے پروسیس کرتے ہیں. وہ ایپ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بنائی ہوئی ہے یا فیصل آباد کی بنی ہوئی ہے؟ جی، یہ ایپ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے اور یہ اویلیبل ہے، اور اس میں جنرل پبلک کی ایکسیس ہے. اس میں جو ہمارے ریٹس ہوتے ہیں، نوٹیفائڈ پرائس لسٹ، وہ بھی اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کاروائیاں کرتے ہیں وہ بھی اس میں ہم جو ہے اس میں جو بھی کاروائی کرتے ہیں اس میں اپلوڈ کر دیتے ہیں. جی اچھا، مطلب آپ نے کوئی اوور پرائسنگ کر رہا ہے تو اس پہ آپ فائن کرتے ہیں، تو وہ آپ اس ایپ پہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ غلط کام کر رہا تھا اور یہ اس کی پنشمنٹ ہوئی ہے. جی بالکل، جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی میں اگر کسی کو چھاپا مارتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ایکٹیویٹیز آپ اپنی کرتے ہیں؟ جی بالکل. جی، جو بھی ہم کاروائیاں کرتے ہیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے اس میں ہم نے ایف آئی آر اندراج کیا ہے، اور اس کو بھی ہم ایپ پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اچھا، یہ ایپ یہ گوگل ایپ ہے یا یہ ویب سائٹس ہے کوئی؟ جی، یہ ویب سائٹ ہے. یہ ایپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی اینڈرائڈ سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اوکے. اچھا، دوسرا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو جس کا ہر شخص، میں کہوں گا یا ہر نہیں تو دوسرا شخص جس میں اس کا متاثرین میں سے آتا ہے، وہ ہے جی ملاوٹ. اور ملاوٹ آپ ہر قسم کی، سب سے بڑا جو بچوں کے لیے جو ایلیمنٹ ہے وہ دودھ ہے جی. اور دودھ آپ کو بڑے خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو خالص دودھ اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ ایک سیگمنٹ بھی بہت بڑا ہے. اور فیصل آباد جیسے انڈسٹریلسٹ جو انڈسٹریل سٹی ہے، اس میں کیونکہ ایگری لینڈ کافی دور ہے اور ود ان سٹی وہ بہت کم ہوگی ایگری لینڈ جس میں یہ پروسیس ہوگا اور دودھ اویلیبل ہو. تو یہ اس کو
کیسے ٹیکل کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہر ماں، ہر باپ، ہر بچے کا یہ المیہ ہے کہ جی دودھ خالص نہیں ہے جی، باقی چیزوں میں ملاوٹ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا جی، وہ چائے کی پتی میں ملاوٹ ہے، وہ بیسن میں ملاوٹ ہے، وہ مرچوں میں ملاوٹ ہے، وہ تو ایک علیحدہ سیگمنٹ ہے، یہ تو بنیادی ایلیمنٹ ہے جی، اور یہ برسوں سے، سالہ سال سے یہ پرابلم چلا آ رہا ہے، تو اس کا کوئی کنکریٹ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں 2017 سے پہلے اسسٹنٹ کمشنرز جو تھے یہ دودھ کی ملاوٹ اور اس سارے چیزوں کو ملاوٹ کو چیک کرتے تھے، لیکن ابھی 3-4 سال سے کیونکہ فوڈ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے، تو اب ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ جو فوڈ اتھارٹی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی، ان کے آفیسز موجود ہوتے ہیں اور ان کا لائزون جو ہے وہ ضلع میں ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ اور تحصیل میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور بیسیکلی انڈیپینڈنٹلی پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اس میں کاروائیاں کرتی ہے، لیکن اگر اسسٹنٹ کمشنر آفس میں کوئی ایسی اپلیکیشن موصول ہوتی ہے جو ملاوٹ سے متعلقہ ہو تو وہ اس کو جو فوڈ اتھارٹی اس کو مارک کر دی جاتی ہے، اور اکثر اوقات جو ہے فوڈ اتھارٹی جو ہے اسسٹنٹ کمشنرز اور وہ مل کے ایک جوائنٹ ٹیم بنا کے ایکشن کرتے ہیں، اور فیصل آباد سٹی میں بھی ہم نے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے ایسے بہت سے ایکشن کیے ہیں جس میں ہم نے مرچوں کی ملاوٹ کو پکڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کمپلینٹ تھی کہ جو مذبح خانے ہیں ان میں جو گوشت ہے اس میں جو ہے وہ پانی ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، پریشر والا پانی، اس پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ جو ہے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ریڈز کیے ہیں، اس میں ایف آئی آرز کا اندراج بھی کرایا ہے، اور جو فوڈ اتھارٹی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جی وہ موقع سے سیمپل جو ہے ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور سیمپل کلیکٹ کر کے ان کو لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے لاہور بھجوایا جاتا ہے، اور جیسی رپورٹ آتی ہے اکارڈنگلی پھر جو ہے اس پہ ایکشن کیا جاتا ہے۔ تو ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جو ہیں ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پہ کام کر رہے ہیں جی۔ اچھا، یہ جتنے آپ موومنٹ کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا تھا کہ جی میجارٹی جو آپ کی موومنٹ ہوتی ہے وہ اگینسٹ دی بیڈ پیپلز ہوتی ہے، تو آپ کی فیملی اس میں کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، کتنا سپورٹ کرتی ہے آپ کو؟ کیونکہ جی اب آپ صبح نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے، ایک اہلیہ کے لیے، ایک ماں کے لیے، ایک بہن بھائی کے لیے، کہ یہ جتنے حالات خراب ہیں جو آئے دن ہمارے واقعات ہو رہتے ہیں، اور برے لوگوں سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، تو آپ سیکیورٹی میئرز اپنے لیے کیا اڈاپٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، جو ٹائم کے حوالے سے ہے کہ فیملی کے لیے تو بہت ہی کم ٹائم ملتا ہے، اور جس طرح کے ہم مافیا سے، جس طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے اس میں سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کوئی ایسا کوئی انٹروورڈ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، اور فیملی کی طرف سے جی پوری سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔